زندگی میں جب مشکلیں آتی ہیں تو ان کا سامنا کیسے کیا جائے؟ اکثر اس سوال کا جواب ہمیں روحانیت میں ملتا ہے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹول کٹ کے بارے میں۔ وہ کون سے اوزار ہیں جو ایک مومن کو ہر مشکل میں مضبوطی سے کھڑا رہنے میں مدد دیتے ہیں؟ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب چوٹ اتنی گہری لگتی ہے کہ سانس لینا تک ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے نا، جس سے ہم میں سے شاید ہر کوئی کبھی نہ کبھی گزرتا ہے، جب لگتا ہے کہ بس پوری دنیا کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے۔ یہ جو تکلیف ہے، یہ جو درد ہے، کیا یہ ہمیں توڑنے کے لیے آیا ہے یا پھر ہمیں جھکا کر بندگی کی طرف لانے کے لیے؟ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ ایک نقطہ ہے جو ایک انسان کی شکست اور اس کی روحانی بلندی کے بیچ کا فرق طے کرتا ہے۔ تو چلے اس ٹول کٹ کے پہلے اوزار کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے معافی کی طاقت۔ یہ سمجھیں کہ یہ روحانی صفائی کے لیے پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے، اور اس عمل کو کہتے ہیں استغفار، یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کو یاد رکھنے اور توبہ کرنے کی ایک بنیاد ہے، ایک بہت ہی اہم ستون۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ استغفار کو آپ روحانی صفائی یا اسپرچول ہائیجین سمجھ لیں۔ دیکھیں، جیسے ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اپنا گھر صاف رکھتے ہیں، نہاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے الفاظ اور ہمارے کاموں کو بھی تو صفائی کی ضرورت پڑتی ہے نا؟ بس استغفار ہماری روح کے لیے بالکل یہی کام کرتا ہے۔ اور اس عمل کی اہمیت کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے! اچھا، تو سوال یہ ہے کہ استغفار کیوں کریں؟ اس کے پیچھے کیا فائدے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے فائدے صرف روحانی نہیں بلکہ دنیاوی بھی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں سے کچھ بہت ہی زبردست وعدے کیے ہیں، جیسے کہ راحت کے لیے موسلا دھار بارش کا وعدہ، مال و دولت میں اضافے کا وعدہ، اولاد کی نعمت کا وعدہ، اور خوشحالی اور رزق کی فراوانی یعنی باغات اور نہروں کا وعدہ۔ یہ سب کچھ استغفار سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، وہ بھی روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل میں مستقل مزاجی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس ایک عظیم روحانی وعدے کی طرف لاتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے اور ہر پریشانی سے اسے نجات عطا کرتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اپنے دوسرے اوزار کی، اور وہ ہے عبادت۔ لیکن عبادت کو صرف ایک رسم نہ سمجھیں، یہ تو تکلیف کے مقابلے میں ایک ہتھیار بھی ہے اور ایک پناہ گاہ بھی۔ اس کو اس طرح سے دیکھیں، آپ کی جائے نماز آپ کا میدان جنگ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی اندرونی لڑائیاں لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں، اور اس میدان جنگ میں آپ کے آنسو آپ کے ہتھیار ہیں۔ دعا میں رو پڑنا یہ کمزوری نہیں ہے، یہ تو طاقت کی سب سے خالص شکل ہے۔ اور آپ کا سجدہ، یعنی جب آپ اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں، تو یہ ہار ماننا نہیں ہے، یہ شکست تسلیم کرنا بالکل بھی نہیں ہے، یہ طاقت ہے۔ اور یہی بات ہمیں سب سے اہم نقطے پر لے کر آتی ہے۔ اصل طاقت ملتی ہے حقیقی سپردگی میں، یعنی ایک ایسے ذہنی تبدیلی جہاں ہم مطالبہ کرنے سے ہٹ کر بھروسہ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پر دعا کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ یا اللہ یہ ٹھیک کر دیں، مجھے وہ دے دیں کی جگہ دعا بن جاتی ہے، یا اللہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، بس میری رہنمائی فرمائیں۔ یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے۔ یہ کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ کر اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کا سفر ہے۔ اور اس سوچ کا، اس بھروسے کا سب سے اونچا مقام کون سا ہے؟ وہ جب انسان اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا ہو اور پھر بھی اس کی زبان سے نکلے الحمدللہ۔ بس یہی ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تکلیف کے عین درمیان شکر ادا کرنا۔ تو اس پورے سفر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک نیا تعلق، ایک ایسی کیفیت جہاں عبادت ایک بوجھ یا ذمہ داری نہیں رہتی، بلکہ سانس لینے کی طرح ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ جس دن عبادت ایک فرض کی طرح نہیں
بلکہ آکسیجن کی طرح ضروری لگنے لگے تو سمجھیں کہ آپ کا ایک نیا روحانی جنم ہوا ہے۔ اور یہی وہ تبدیلی ہے جو ہر تکلیف کو ایک مقصد میں اور ہر جدوجہد کو طاقت میں بدل دیتی ہے۔